ہارون صاحب، سیاست میں بلوچستان بھی امپورٹنٹ ہے، ذرا بلوچستان کی بتا دیں کیا صورتحال ہے؟ بعد میں کرتے ہیں بات. لگتا یہ ہے کہ جی کا جانا ٹھہر گیا ہے، صبح گیا یا شام گیا. بعد میں بات کرتے ہیں. شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنیں گے یا نہیں؟ وزیر اعظم بڑا مشکل. آپ تو کل تک میں نے کہا تھا چانس پیدا ہوا ہے، مگر اب یہ جو تحقیقاتی رپورٹ ہے، یہ 55,000 ٹرانزیکشنز وعدہ معاف گواہ قطار در قطار. منشا صاحب کو اٹیک ہوا ہے، ان کے بینک سے ٹرانزیکشن ہوئی تھی. کون منشا؟ ایک ہی منشا ہے جو نواز شریف کی منشا پہ چلتے تھے. ہیمریج ہو گیا، ہیمریج. بہت مشکل ہے. نواز شریف کے راستے میں 3 رکاوٹیں حائل ہیں. کیا؟ نمبر 1 تو اب یہی کیس ہے. اب ججوں کے پینل توڑیں گے اگر تو لوگ اظہار تعجب کریں گے اور ریئیکشن ہوگا. اب آسان نہیں رہا، پہلے تو توڑ دیے تھے. اب وہ ثبوت جو ہیں وہ بہت ٹھوس ہیں، اور اگر جو براہ راست تو نہیں تھے، اس کے کمپنی کا مالک بیٹا تھا. بیٹا کہتا پتہ نہیں سلمان کیوں بھاگا ہے، علی عمران کیوں بھاگا ہوا ہے. باقی رہ گیا انٹرنیشنل صادق اور امین. جہالت کی کوئی حد نہیں ہے. اب کیا اس میں جہالت ہے؟ اللہ کے کتنی دفعہ آپ کو بتایا، سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ صادق و امین کبھی کسی کے لیے برتا گیا ہی نہیں. کبھی تاریخ انسانی میں. خلیل اللہ تو تھے، ٹھیک ہے، اور کلیم اللہ بھی تھے، مگر صادق اور امین کوئی نہیں تھا. یہ جہالت ہے جو آئین میں جاری ہے اور جس کا سیاستدانوں کو اتنی دفعہ بتایا ہے، ان پہ کوئی اثر نہیں. ان کے سامنے قرآن کی آیت پڑھ دیں، یہ اس پہ بھی غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. عقل تمام بولہب، عشق تمام مصطفیٰ، عقل تمام بولہب. اس عقل کی مذمت کرتا ہے. عقل کی تو کوئی بری چیز، عقل تو بڑی، یعنی دانش تو سب سے بڑا وصف ہے انسان کا. خود حدیث یہ کہتی ہے صادق اور امین، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف سینکشن نہیں دے رہے. اس نے کہا کہ 2 کام کیے شہباز شریف نے اس ہفتے. ایک تو اس نے یہ کہا مزار قائد اعظم پہ کہ مفاہمت نہ مزاحمت، 2003 میں شفاف الیکشن. دوسرا ایک انٹرویو میں اس نے کہا کہ سجاد علی شاہ کے زمانے میں جہانگیر کرامت ہمارا تختہ الٹ سکتے تھے، انہوں نے جمہوریت کو موقع دیا. اس کا کیا مطلب؟ کس پہ تنقید ہو رہی ہے؟ تیسرا اس نے کہا میں نے کہا تھا مشرف کو ساتھ لے جائے امریکہ کارگل کے بعد، نہیں مان گئے مگر نہیں لے کر گئے. کس پہ تنقید ہو رہی ہے اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب اسٹیبلشمنٹ کو میسج دے رہے ہیں کہ میں تو ٹرائی پوری کر رہا ہوں، ناراض بھی کر رہا ہوں. اس نے نواز شریف نے جواب میں کیا کہا؟ اس نے کہا سوال یہ ہے ہی نہیں. سوال یہ ہے کہ آئین شکنوں کو موقع نہیں دے سکتے. 83 سے 99 تک تو یہ فکرہ اس نے کبھی نہیں کہا تھا. At the prime of his politics he never said this. ایک لفظ نہیں کہا، بلکہ کہا جاولا کمیشن پورا کر کروں گا. بھٹو جو میرے اس کو دیکھ کے خون کھولتا ہے، یہ ملک کے غدار ہیں، ٹھیک ہے نا. حمزہ شہباز شریف سے کس چیز کے اوپر ان کو کنسرنز ہیں؟ یہ دیکھیے نا، سیاست میں کئی پہلو ہوتے ہیں. سیاست اتنی سادہ چیز نہیں ہے. اٹ از این آرٹ. مریم نے الیکشن لگا آزاد کشمیر کا. پیپلز پارٹی سے زیادہ کرپٹ تو نون لیگ نہیں ہے. کرپٹ تو ہے. کتنی سیٹیں ملی؟ 4-5 بمشکل. پیپلز پارٹی کو ملی 11. سیالکوٹ کا لڑا، یہ تو نہیں جیتے. بریار خاندان جیتا. 30 کروڑ روپے اندازہ خرچ کیے، اور اندازہ ہے کہ 50 کروڑ روپے حکومت نے خرچ کیے، سوئی گیس اور بجلی کا کنیکشن اور سڑکیں اور وغیرہ وغیرہ. تو بلدیاتی الیکشن چھاونیوں میں کس نے لڑے؟ شہباز شریف، حمزہ شہباز. پھر وہ جیتے. الیکٹیبلز کی اکثریت اچھے امیدواروں کی ان کے ساتھ ہے، پارٹی کے عہدیداروں کی اکثریت ان کے ساتھ ہے. 10-12 آدمیوں نے میسج بھیجا نواز شریف کو، بھائی جان یا واپس آؤ یا حوالے کرو. 2 کشتیوں میں آدمی سوار نہیں ہو سکتا. تو یہ مریم نے کہا جی کہ میرا بیٹا الیکشن نہیں لڑے گا. الیکشن لڑنے کا تو فیصلہ ہو چکا تھا. آپ چچا کو میسج دے رہی ہے. چچا نے نہیں سنا تھا کہ لندن تو کیا میری پاکستان میں بھی کوئی جاتا. چچا نے نہیں، ایک دوسرے کو یہ خوب جانتے ہیں.
وہ لیگیسی چاہے گا شہباز شریف کے بیٹی کے پاس چلی جائے اور بیٹی سے چلی جائے وہاں, اور نواز کے بیٹے کے پاس, اور نواز شاید یہ وہی بھٹو خاندان کا, بھٹو خاندان سے بہت متاثر ہیں. بعض اوقات آدمی اپنے مخالف سے متاثر ہوتا ہے. تو ایک ان کی طرف ابا ان کے چلے گئے دنیا سے میاں شریف صاحب, وہ عملی آدمی تھے. اس وقت سے ان کا ذہنی توازن ہی ٹھیک نہیں ہے نواز شریف صاحب. اچھا, ایموشنل بیلنس نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا پاگل ہو گئے, بس شارٹ ٹرم میموری میں متاثر. ٹھیک ہے, لیکن ہارون صاحب مریم صاحبہ کن لوگوں کو کہہ رہی ہیں کہ نون لیگ کے اندر کچھ لوگ ہم سے ڈر رہے ہیں, اور چچا کو اور ان کے حامیوں کو. ان کے حامی کون ہے چچا کے؟ چچا کے حامی کون ہے؟ اکثریت خواجہ آصف جو کہتا ہے ڈی این اے میرا بدل گیا, باقیوں کا بھی بدل گیا. اچھا, رانا تنویر حسین, وہ اسپیکر صاحب کا کیا نام تھا؟ ایاز صادق صاحب. وہ ایک کاپی لگتا ہے کبھی کبھی مجھے شاہ محمود قریشی کی. دونوں اس طرح بات کرتے ہیں کہ سچ بھی بول رہے ہوں تو یقین نہیں آتا. لیکن ہارون صاحب شہباز شریف بھی تو خود کو مضبوط کرنے کے لیے کسی سے رابطہ کریں گے, چودھریوں کے ساتھ رابطہ کر لیں. چودھریوں کے ساتھ رابطہ ہے ان کا, چودھریوں نے یہ آپشن رکھ چھوڑا ہے. اگر عمران خان انہیں ترک کر دے تو شہباز شریف. حالانکہ نواز شریف نے آخری وقت پر مجید نظامی نے جو ملاقات طے کرائی تھی, وہ آخری وقت پر وہ چلنے والے تھے تو میسج آیا کہ جی نہیں آ سکتے. چودھریوں کے ساتھ یعنی کہ ان کے رابطے ہیں. لیکن ہارون صاحب شہباز شریف صاحب جتنے بھی نرم گوشہ پیدا ہو گیا نا. اگر شہباز شریف بلاول نے نہیں کر دیا معاف, جس کو کہتا ہے, جس کے باپ کو کہتا ہے سڑکوں پہ گھسیٹوں کا, اور ایک سڑک پہ نہیں 4 شہروں کی سڑکوں پہ, ایک سڑک پہ گھسیٹ کے کام نہیں چلے گا. لاڑکانہ, لاہور, کراچی اور پشاور 4 شہروں میں گھسیٹے گا. پھر کہا معافی دے دو. جھک کے بھی ملے, سب نے دیکھا کراچی میں کیسے ان سے ملے ہارون صاحب. لیکن ہارون صاحب شہباز شریف صاحب کی پوزیشن زیادہ کمزور نہیں ہوتی جا رہی؟ منی لانڈرنگ کا کیس بھی ہے, منی لانڈرنگ لے گئی شہباز شریف, اہلیہ پہ فرد جرم عائد ہو گئی. شہباز شریف کو منی لانڈرنگ ڈے لے گئی. کیا کہا تھا سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی اس دنیا سے اٹھے گا نہیں جب تک اس کا باطن اشکار نہ ہو جائے. کیا کہا تھا؟ سب کی باتیں غلط ہو سکتی ہیں, آپ کی بات نادرست نہیں ہو سکتی, اور نادرست کیا ادھوری بھی نہیں ہو سکتی. گرفتاری ہو سکتی ہے خدا نخواستہ. خدا نخواستہ بڑا آپ کو کیا پرابلم؟ ہارون صاحب بیمار ہے, سیڑھیوں سے گر گئے ہیں. کوئی سیڑھیوں سے نہیں گرا, کوئی سیڑھیوں سے نہیں گرا. عدالت طلب کرے, ڈاکٹروں کو بھیجے, نہیں گرا, میڈیکل جمع کرا رہے ہیں, نہیں گرا. وہ سرٹیفکیٹ کیا ہوتا ہے؟ نہیں گرا, تصویر نہ دیتا ورنہ اپنے زخم کی تصویر نہ دیتا. آپ کا مطلب کوئی سیاستدان ایسا ہوتا ہے, آپ کا مطلب بیمار آدمی فوٹو سیشن کراتا ہے, اس کو چوٹ لگے, ایک آدمی کو چوٹ لگے, سیڑھیوں سے گرے اور 15 دن بیڈ ریسٹ کس کو تجویز کیا جاتا ہے؟ چوٹ اگر سیریس ہو تو. ان کی عمر بھی تو دیکھیں نا ہارون صاحب ان کی, اور بیمار آدمی فوٹو سیشن کراتا ہے. جس کی عمر زیادہ اس کو جھوٹ بولنے کا حق ہے. چلیں اس بحث میں نہ آیا, مجھے بتائیں گرفتار ہوں گے یا کوئی اور معاملہ بھی ہو سکتا ہے؟ عمران خان تو یہی انتظار کر رہے ہیں, وہ بھی سمجھ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں, ذرا چہرہ ملاحظہ فرمائیں, وہ آ رہے ہیں ٹی وی پہ. اچھا, عمران خان تو یہی سوچ رہے ہیں نا کہ بھائی یہ جس سے جان چھوٹے, نیا اپوزیشن لیڈر آئے تو پھر اس سے کنسلٹیشن کریں گے. آپ کا مطلب ہے کہ کوئی نااہلی کی تلوار بھی لٹک رہی ہے ان کے اوپر, آپ کا یہ مطلب شہباز شریف صاحب کے اوپر؟ مطلب کیا, بالکل لٹک رہی ہے, سامنے نظر آ رہی ہے. مطلب کیا نااہلی ہو سکتی ہے؟ مطلب کیا, یہ بوتل ہے پانی کی, اس کا مطلب کیا آپ کو پانی کی بوتل لگ رہی ہے, اور یہ کس چیز کی بوتل ہے, اور یہ شربت اپنا انگور ہے. ہارون صاحب بیچنے والا تو اس کو شربت انگور کر کے بھی بیچ سکتا ہے. بجائے بیچ لے پھر, تو وہ بیچ رہے ہیں نا, آپ کہہ رہے کوئی نہیں گرے, وہ کہہ رہے میں میڈیکل بھیج رہا ہوں, بیمار ہوں میں. اور نہیں بکے گا نا, اسٹیبلشمنٹ اتنی طاقتور نہیں رہی ہے, اگر وہ چاہے بھی. اول تو کیوں چاہے گی؟ عمران خان پوزیشن میں آیا, اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, تصور کریں ذرا. ہم نے تو ایک چہرہ دیکھا ہوا عمران خان صاحب کا, وہ تو کچھ بھی نہیں تھا. ابھی اگر آیا, وہ ویسے آئیڈیاز بہت ڈسکس کر رہے ہیں, شاہ محمود پارٹی بنا لو. اور شاہ محمود کبھی جیلی کی کسی بالٹی نے کوئی پولیٹیکل پارٹی بنائی ہے؟ شاہ محمود پارٹی بنا لے, مذاق ہے کوئی پارٹی بنانا. لابنگ تو کر رہے تھے نا وہ اپنے لیے, لابنگ تو بیرون ملک بھی کی, اندرون ملک بھی کی. ڈرا ہوا آدمی, خوف زدہ, انسیکیور. چلیے عمران خان صاحب کو اس چیز کے اوپر سوچنا چاہیے, حکومت کو. یہ بھی آئیڈیا دے رہا ہے کہ مائنس عمران خان پیپلز پارٹی کے, مائنس عمران خان پی ٹی آئی پیپلز پارٹی. کوئی ویلیو ہوگی ایسی پی ٹی آئی کی؟ ہو ہی نہیں سکتا. عمران خان پیپلز پارٹی ہے, پی ٹی آئی ہے. کوئی یہ فارمولا, نواز شریف ہی نون لیگ ہے, شریف خاندانی نون لیگ ہے, زرداری خاندانی پیپلز پارٹی. ذرا مجھے کلیئر کریں, ویسے یہ فارمولا سوچا جا رہا ہے؟
اور ڈسکشنز ہو رہی ہیں نا، وہ بعض لوگ تو خبر دیتے ہو گیا نہیں، یہ تھنکنگ پیٹرن ہوتا ہے، ایک پیٹرن نہیں، ایک یعنی آئیڈیاز ڈسکس ہو رہے ہیں. صحیح ہے. لیکن ہارون صاحب اب عمران خان صاحب کو موجودہ حکومت کو سوچنا چاہیے اپنے کیسز کے اوپر. جو انہوں نے کیس کیا لندن کے اندر تو اثاثے بحال ہو گئے ہیں سلمان شہباز کے اور شہباز شریف صاحب کے، اس میں تو حکومت کو ہزیمت ہو گئی ہارون صاحب. پھر کیا ہوا؟ بس فلاں آدمی قاتل ہے مگر ایک قتل میں بری ہو گیا، فلاں آدمی جیب تراش ہے ایک جیب تراشی کے واقعہ میں بری ہو گیا، فلاں آدمی جو ہے وہ اپنا چور ہے ایک چوری میں بری ہو گیا. یہ 35 ارب یا 25 ارب اتنا بھی ہے، اس کی 55,000 ٹرانزیکشنز، اور یہ وعدہ معاف کا یہ کہاں جائیں گے؟ وہ کچھ تو وعدہ معاف کیا، کچھ تو گواہی ہیں. وہ چوکیدار، کلرک، ڈرائیور، ان کے کہاں سے؟ وہ تو ملک سے باہر ہی نہیں گئے، تو باہر سے ان کے پیسے کہاں سے آ گئے؟ ٹھیک ہے. لیکن یہ اصل میں لندن کیس کیا ہے، اس کا تھوڑا بیک گراؤنڈ ہارون صاحب دیکھنے والوں کو دیں. یہ بارکلیز کے حوالے سے چیزیں آ رہی ہیں، ان کے فلیٹس کے حوالے سے آ رہی ہیں، جلا وطنی کی چیزیں آ رہی ہیں، یہ وہی سارے کیسز. بھائی عدالت میں تو گیا ہی نہیں کیس، کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے ان کو فیور کی تو فیور ہوتا، کو فیور کرتے تھے، راہ کے ایجنٹ کو فیور کرتے تھے. اس کے پاس تو مطلب اس کے گھر سے پیسے نکلے تھے کیونکہ وہ انڈیا کو ناراض کر سکتے تھے، اور خود ان کی ایجنسیوں کے لیے وہ کام کرتا تھا، امریکہ کے لیے کام کرتا تھا، اس کو پناہ دی. کتنے پیسے انویسٹ ہوئے ہیں لندن میں پچھلے 20 سال میں؟ کتنے پیسے انویسٹ ہوئے ہیں یہ بھاگے ہوئے لیڈروں کے؟ انڈیا اور پاکستان اور روس اور مشرقی سوئٹزرلینڈ کے اندر بڑا پیسہ کیا ہے؟ 8,800 بلین ڈالرز. کیا ریٹ ہے؟ انڈیا سے گئے سینکڑوں آدمی، مجھے تعداد بھی یاد تھی، اس وقت ذہن میں نہیں آ رہی، صرف ایک آدمی واپس کیا گیا. کسی پہ 13 بلین ڈالر لے کے بھاگا، کوئی 9 بلین ڈالر بینکوں کے لے کے بھاگا، ایک آدمی واپس کیا گیا 200-250 آدمیوں سے، یا پرہیپس 500. ناجائز سرمایہ کی منڈی اب سوئٹزرلینڈ نہیں ہے، برطانیہ ہے. صحیح. ٹھیک ہے. پی ٹی آئی کو مضبوط کرنے کے لیے ایک نام آ رہا تھا چودھری نثار صاحب، قارون صاحب، کہ وہ شامل ہو جائیں گے، کچھ مضبوطی آئے گی. لیکن آپ کوئی خدشات ظاہر کر رہے ہیں چودھری صاحب کے آنے کے بعد. خدشہ کیسا ہے؟ کون سے خدشات میں ظاہر کیا؟ میں نے تو یہ کہا ہے کہ ہی انٹرز ان، غلام سربر خان ول گو آؤٹ. خدشہ نہیں، ذاتی دشمنی طریقہ ہے بھائی، صلح کرا دیں، صلح خیر بھلائی صلح میں ہوتی ہے. لیکن خان صاحب یہ کام کرتے نہیں نا، ذہنی ایکسرسائز نہیں کرتے. تو صلح کرانی ہے تو 2 سیٹیں ہیں، ایک پہ وہ لڑ رہا ہے، ایک پہ وہ لڑ رہا ہے، دونوں کا جیتنا یقینی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو پھر ہارون صاحب صلح کرانے کی بات ہے ترین صاحب سے. میں نے تو نہیں کرانی، نہیں، ایک بات ہو رہی ہے نا، جہانگیر ترین سے لوگ صلح کرا دیں، ان کے کچھ مضبوط لوگ علیم خان صاحب کو واپس لے آئیں. ویسے وہ کہیں گئے تو نہیں ابھی تک. بھائی میں نے کرانی ہوتی تو اب تک کرا چکا ہوتا. وہ افلاطون نے کہا تھا میں لوگوں کو قائل نہیں کر سکتا، صرف سوچنے پہ آمادہ کر سکتا. کس سے پہلے صلح کراتے؟ ترین صاحب سے، علیم خان صاحب سے؟ پی ٹی آئی کو ضرورت زیادہ پہلے بات کی کیا، جب کرنے نہیں چاہتے تو پھر کیا. ویسے علیم خان صاحب کہیں گئے نہیں، آپ کہہ رہے تھے چلے گئے ہیں. چلے گئے، اناؤنسمنٹ تو نہیں، کیبنٹ میٹنگ میں نہیں جاتا آدمی، وزیر ہے کیبنٹ میٹنگ میں نہیں جاتا. بلدیاتی الیکشن میں علیم خان ہوتا، یہ رزلٹ ہوتا ہے، یہ رزلٹ ہوتا. جہانگیر ترین ہوتا، یہ رزلٹ ہوتا. آنے والے الیکشنز میں لوگوں کا جانا کتنا ویک کر رہا ہے تحریک انصاف کو؟ بہت ویک کر رہا ہے. مسئلہ یہ ہے، لوگ دیکھیں 48% انڈورس ریٹ ہے، 45% مخالف ہیں، باقی کی کوئی رائے نہیں ہے. تو باقی جو لوگ رائے نہیں دیتے ان میں بھی سرویز یہ کہتے ہیں، 1 صدی ہو گئی جب سروے ہوتے ہوئے،